حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل اور علم کی دولت سے نوازا۔ جو مسئلے مسائل دوسرے انسانوں کو حل کرنے میں دشواری ہوتی، وہ سیدنا علی بڑی آسانی اور دلیلوں کے ساتھ حل فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کے چند عالم مولا علی کے پاس آئے کہ آج ہم مولا علی سے ایسے سوالات کریں گے کہ وہ ہمارے جوابات دینے سے قاصر رہ جائیں گے، جس سے مسلمان بھی شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ یہ منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ مولا علی تو قرآن پاک میں سے سوالات بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے ہیں، ہم مولا علی سے آج سوالات ہی تورات کی کتاب سے کریں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مولا علی کے پاس تورات کا علم نہیں ہوگا، جو ہمارے سوالات کے جوابات نہ دے پائیں گے تو ہماری جیت اور شیر خدا کی ہار لازم ہے۔ ان کم عقل والوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کے پاس بس قرآن پاک کا ہی علم ہے، وہ تورات کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ یہودیوں کی ان چند آدمیوں کی جماعت جو کہ راس الجالوت کی زیر قیادت میں مولا علی کے پاس تشریف لائی تھی۔ راس الجالوت مولا علی کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے علی، ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ علم سے نواز رکھا ہے، ہم آپ سے چند سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس جماعت کا سردار راس الجالوت نے کہا کہ مولا علی، ہمارے سب سوالات تورات سے ہوں گے۔ مولا علی نے اس جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم سب میرے علم کا امتحان لینے کے لیے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے مولا علی سے کہا، اگر تم ہمارے سب سوالات کے جوابات دے دیتے ہو تو آپ کو یقیناً باب العلم مان لیں گے۔ اب واقعی باب العلم ہے۔ مولا علی نے لوگوں کے جواب دیا کہ پوچھو، تم کون سے سوال مجھ سے پوچھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہو، کیونکہ ابھی تو میں آپ کے سوالات سے بالکل نا واقف ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، اگر میں نے تمہارے تمام پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے دیے کیا تم سب کی سب جماعت مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یا علی، ہم کو آپ کی یہ بات منظور ہے، تمام جوابات ملنے پر ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ مولا علی نے اپنے چچا داد بھائی حضرت محمد اور کچھ کتابیں قرآن پاک سے علم حاصل کیا تھا۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں سب بیٹھے ہوئے لوگ بڑی خاموشی سے بیٹھ کر یہودیوں کی جماعت اور مولا علی کے جوابات کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ راس الجالوت نے تکبر بھرے انداز میں مولا علی سے سوال کیا، اے علی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے سب نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ کو سب چیز کے بارے میں علم ہے۔ مولا علی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ مولا علی کا جواب سن کر یہودی بہت حیران ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی دوسرا سوال پوچھ لیا کہ شیر خدا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہودیوں کے سردار نے کہا، یا علی، اس کا جواب تورات سے دیجئے۔ حضرت علی نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تورات میں یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ نے اس فرشتے سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے ابھی فرشتے سے پوچھ ہی رہے تھے کہ دوسرا فرشتہ بھی عین اسی وقت آپ کے پاس تشریف لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے سے بھی یہی پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں زمین کی 7ویں تہہ سے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دونوں سے پوچھا کہ 7ویں آسمان اور زمین کی 7ویں تہہ پر تمہارے پاس کون تھا؟ دونوں نے باری باری جواب دیا، 7ویں آسمان سے آئے ہوئے فرشتے نے کہا کہ میرے پاس میرا خدا تھا۔ پھر زمین کی تہوں سے آئے تشریف لانے والے نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس میرا رب تھا۔ فرشتوں کے اس جواب سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ چاہے آسمان ہو یا زمین کی سب سے گہرائی والی تہہ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان پر موجود ہے۔ یہودیوں کی تمام جماعت اور راس الجالوت اس کا سرداری جواب سن کر جو کرنے ہو گئے کہ مولا علی کے پاس ہماری کتاب تورات کا بھی علم ہے۔ اب راس الجالوت نے سوال کیا، ہم کو یہ بتائیں گے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نہیں ہے؟ پھر خدا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ظلم میرے رب کے پاس نہیں ہے۔ راس الجالوت نے علمی سوالات پوچھنے کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ دینی اور علمی سوالات میں مولا علی ہم سے شکست کھانے والے نہیں ہیں۔ راس الجالوت نے سوال کیا، اے علی، کیا آپ ہم کو اس چشمے کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو سب سے پہلے روح زمین پر جاری کیا گیا تھا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں تم کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ چشمہ ہے جو بیت المقدس کی چٹان کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ یہودی کی زبان سے مولا علی کے ان الفاظ پر ہاں کا جواب نکل آیا۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خیال غلط ہے،
بلکہ دنیا میں سب سے پہلا چشمہ تو وہ تھا جسے اللہ تعالیٰ کے زندہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا۔ اس کو آب حیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولا کے سب جوابات درست ہوتے ہوئے دیکھ کر رسول جالوت کا چہرہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول جالوت نے اگلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے اتارا گیا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ تمہارے سب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلا پتھر آسمان سے وہ اتارا گیا ہوگا جو بیت المقدس میں لگایا گیا ہے، لیکن کیا تمہارے علم میں یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ بہت ہی پرانا ہے؟ ہجری اسود اس وقت لگایا گیا تھا جب خانہ کعبہ کو پہلی بار بنایا گیا تھا۔ وہاں پر جو پتھر لگایا گیا تھا وہ سب سے پہلا پتھر تھا۔ رسول جالوت شیر خدا کی جوابات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مولا علی پوری دلیلوں کے ساتھ ان کے جوابات دے رہے تھے اور سب لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کر رہے تھے۔ رسول جالوت نے مولا علی سے سوال کیا وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ مولا علی نے جواب دیا کیا تم سب لوگ ماہ و سال پر غور و فکر کرو، تم سب کو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہودی نے کہا وہ کیسے مل جائے گا؟ مولا علی نے فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، کوئی بھی رات گزری ہوئی اور آنے والی رات کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ دن اور رات ہی ہیں جو اپنا وقت برابر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ رسول جالوت نے گھبراتے ہوئے مولا علی سے سوال کیا ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی چیز پائی جاتی ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور زندہ بھی نہیں ہے؟ حسن حسین کے بابا علی نے فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ تو جاندہ ہے اور اس کی کوئی روح بھی نہیں ہوتی۔ اگلا سوال یہ کیا کہ دنیا میں کون سی چیز جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں بس ایک بار ہی پڑی ہیں، اس کے بعد سورج کی کرنوں نے وہاں کا رخ ہی نہیں کیا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا گزر ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، وہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزر گئی تھی۔ اس وقت سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھی، اس دن کے بعد سورج کی کرنیں وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ رسول جالوت نے حضرت علی سے فوراً اگلا سوال یہ پوچھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہر وقت حاضر ہوتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہی غائب رہتی ہیں؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آسمان اور زمین تم کو کبھی بھی غائب نہیں دکھائی دیں گے، تم جب بھی دیکھو گے تم کو ہمیشہ ہی نظر آئیں گے۔ زندگی اور موت ایسی چیز ہے جن کے بارے میں انسان کے علم میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کب مل جائے اور کب ختم ہو جائے۔ زندگی اور موت ہمیشہ ہی غائب رہتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے ان کی زندگی ہے یا پھر موت ہے۔ رسول جالوت نے مولا علی سے سوال کیا کہ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا مالک خود خدا کی ذات ہے، جسے اللہ تعالیٰ خود سوالات بھی کرتا رہا ہے؟ مولا علی نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک تھا جس کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ سے سوالات بھی کیے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے اگلا سوال یہ کیا کہ اسے بے جان چیز کا نام بتائیں جسے بیت اللہ کا طواف کیا۔ مولا علی نے جواب دیا کہ جب نوح کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کشتی کا رخ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا تھا۔ اس کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ طوفان کے وقت کشتی نے بیت اللہ کے طواف کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بے جان چیز ہے جسے بیت اللہ کا طواف کیا۔ رسول جالوت کے سب سوالات کے جوابات مولا علی دلیلوں کے ساتھ دیے تھے۔ وہاں موجود ایک یہودی نے کہا کہ مولا علی آپ کو ہر سوال کا بڑی تفصیل اور دلیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودی نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 5 انگلیاں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ نے بھی تو میرے سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے دیا ہے۔ یہودی نے کہا مولا علی یہ کیسا سوال ہے کہ مجھے تو علم ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ کی 5 ہی انگلیاں ہوتی ہیں۔ مولا علی نے جواب دیا کہ مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہے جیسے کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں علم ہے۔ یہودی اس بات کے بارے میں لا علم تھا کہ مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم عطا کیا ہوا ہے۔ رسول جالوت اور اس کے قافلے والوں نے جب سب سوالات کے جوابات پا لیے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔